الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي في المزار وأنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، گزشتہ تو پیوستہ جمعۃ المبارک دے اندر وفادار نبوت، حبدار نبوت، جانثار نبوت اور سچے سچے اور پہلے یار نبوت بلکہ غار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا تذکرہ میں کر رہا سا، اور بات پہنچی سی غار تک. اے سفر بڑا عجیب سفر ہے.
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی آقا علیہ السلام دے نال محبت دی انتہا ہے۔ ہر انسان دی فطرت ہے کہ جدو وہ چھپ جائے اور انہوں کو چیز محسوس ہوئے وہ پیچھے ہٹدا ہے، اگے نہیں جاندہ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار دے اندر اپنا سارا مال حضور دے قدمہ تے قربان تے کیتا ہی سی، اپنے کپڑے بھی قربان کر دیتے اور سارے کپڑے پھاڑ 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 کے سوراخ بند کیتے۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس تے اپنے مبارک پیر دی ایڑی رکھی اور ایڑی نو جدو سب نے مس کیتا، چاہیے تے سی چھپے ہوئے سن اپنا پیر کھچ دے پچھاں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے الٹا اپنا پیر اگا کیتا، اس واسطے کہ آقا علیہ السلام دے عشق نے صدیق اکبر دی فطرت ہی بدل دیتی۔ میرے محترم بھائیو، قربانی نال اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے۔ جنی کوئی قربانی کرے گا انہا اللہ دے قریب ہوئے گا۔ پنجابی کہندے نے جنہ کو گڑ پائے گا انہا مٹھا ہوئے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی قربانی کمال قربانی ہے، ایسی قربانی نہ کوئی پہلے کر سکیا اور نہ کوئی بعد وچ کر سکے گا۔ اس غار دی چڑھائی اور پھر آقا علیہ السلام نو اپنے کندھے تے سوار کر کے وہ چڑھائی چڑھنا، یہ صدیق اکبر دا جگرہ ہے، اور کسے دا نہیں۔ فتح مکہ دے موقع تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی، حضور اے بیت اللہ بھی چبت گرانے ہیں، تسی میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا انک لا تستطیع حمل ثقل النبوہ، علی تیرے کو نبوت دا بوجھ اٹھان واسطے ہمت نہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام نو اپنے کندھے تے اٹھایا اور پھر غار دی صرف اونچائی تک نہیں گہرائی تک پہنچایا۔ کیا کمال محبت ہے آقا علیہ السلام نال کہ جدو سب نے ڈسیا شدت درد نال آنسو آقا علیہ السلام دے رخسار تے گرے، جس طرح شبنم گلاب تے گری، آقا علیہ السلام دی اکھ کھلی اور فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر تو کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی اللہ دے محبوب سب نے ڈس لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر، دشمن تیرے پیران دے اندر ہے لیکن یار تیرا جولی دے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب لایا، یہی مبارک لعاب غزوہ خیبر دے موقع تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں تے لگا سی، جیڑا مبارک لعاب ہجرت والی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ایڑی تے لگا، اور آپ فرماتے نے درد بھی ختم ہو گیا لیکن ساری زندگی سکون ایسا رہا کہ میرے اس پیر نو زندگی بھر درد نہیں ہوئی۔ سوچن دا مقام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نال محبت دی انتہا ہے اور کمال انتہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس دے بعد عرض کی تھی، حضور پیاس بڑی سخت لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار دے دروازے ول جاؤ، پانی پی کے آؤ۔ یہ تے عرض کر سکتے سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار تے میں آپ صاف کیتی ہے، اپنی پگڑی پھاڑی، اپنا کرتا پھاڑیا تے پانی تے ہے نہیں، لیکن یہ عرض نہیں کیتا، غار دے دروازے ول چل پے۔ کیوں
کہ میرے یار دا حکم ہے. ساڈے جہا کوئی ہوندا اسی کہندے جی اسی تو پانی ویکھیا ہی نہیں. یقین دی بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار دے دروازے ول گئے اور پانی دا چشمہ اور پانی پیتا اور واپس آئے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تواڈے حکم تے چل پیا سی, ویسے میرے عقل وچ ہے سی کہ پانی تے ہونا نہیں, لیکن میں گیا تے پانی ہے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایویں نہیں سی بھیجیا, اللہ نے جبرائیل نو بھیجیا جڑا تیرے واسطے جنت وچوں پانی لے کے آیا سی. میرے محترم بھائیو, میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی بھئی یاری لاندا ہر کوئی ہے, نبھاندا کوئی ہے. جتنی قربانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور آپ کے گھرانے نے دیتی ہے اتنی قربانی کسے نہیں دیتی. اسے واسطے اللہ پاک نے پہلا نمبر آقا علیہ السلام دے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیتا ہے. اور حضور فرماندے سن کہ جتنا اللہ پاک نے اپنا خوف میرے دل وچ رکھے اتنا ہی اللہ پاک نے خوف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دل وچ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ فرماندے نے ایمان والےو اللہ نو مشکل کشا منن والےو, اللہ نو حاجت روا منن والےو, اللہ نو کار ساز منن والےو, اللہ نو دستگیر منن والےو, اللہ نو داتا تے لجپال منن والےو. اتقوا اللہ, جدو بھی ڈرو اللہ کو ڈرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 5 وقت پابندی نال باجماعت نماز بھی پڑھدے سن تے پھر بھی کی کہندے سن کاش میں کوئی پرندہ ہوندا, کاش میں کسے گھاس دا تنکا ہوندا, کاش میں کسے مومن دے بدن دا بال ہوندا, قیامت والے دن میرے کولو حساب نہ ہوندا. تے گل تے یقینی ہے نا اللہ قیامت والے دن سیدنا صدیق اکبر کولو حساب نہیں لوے گا. تے اس حساب دی برکت نال اللہ حضور دے 70,000 امتیاں دا بھی حساب نہیں لوے گا. کائنات دے مومناں دی ماں دا اعلان ہے منو کی شفقت ہلاکا, جدا حساب کتاب شروع ہو گیا او بیچارہ خسارے وچ پے گیا, او گھاٹے وچ پے گیا. میرے ویرو جدو میدان معاشر دا میدان بپا ہوئے گا, سورج سوانے ذاتے ہوئے گا, چن بے نور ہو جائے گا, ستارے ٹوٹ جال گے, زمین تانبے دی ہوئے گی, ہر بندہ اپنے گناہاں دی وجہ تو پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا. کوئی گٹیاں تک شرابور ہوئے گا, کوئی گوڈیاں تک, کوئی سینے تک, کوئی اپنے پسینے دے اندر ہی ڈوبیا ہوئے گا. تے اللہ دے محبوب 7 دن سجدہ کر کے کہن گے اللہ میری امت دا حساب لے لے. آپ دے مبارک آنسواں نال میدان معاشر دی سرزمین تر ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا محبوبی ارفع راسک, اے میرے پیارے محبوب اپنا سر تے اٹھا, سل تکتا منگنا تیرا کم میں, دینا میرا کم میں, جھولی پھیلانا تیرا کم میں تے جھولی نو بھرنا میرا کم میں. آقا عرض کریں گے یا اللہ میری امت پریشان ہے حساب لے لے. اللہ فرشتیاں نو بھیجے گا تے اللہ فرمائے گا محبوب اپنی امت پیش کر. آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا ہاتھ پھڑ کے اللہ دی عدالت وچ پیش کر دیں گے تے اللہ فرمائے گا واہ محبوب
او بندہ پیش کیتا ہے جنہیں ساری زندگی میرے نال حساب نہیں کیتا، اج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مینوں حساب کر دیا شرم آندی ہے۔ اللہ امت دے 70,000 صدیق اکبر دی برکت نال بغیر حساب دے بخش دے گا۔ اس واسطے میرا اللہ کہندا ہے اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو تے مسلمان بن کے مرو، یہودی بن کے نہ مرو، عیسائی بن کے نہ مرو، ہندو بن کے نہ مرو، بدعتی بن کے نہ مرو، مشرک بن کے نہ مرو، منافق بن کے نہ مرو۔ اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمان بن کے مرو، ہاں اصل اسلام ہے اسلام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا اسلام اے واحد و اسلام ہے جیڑا بلا تذبذب ہے، جس دے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ ہر بندے نے اسلام قبول کرن تو پہلے دلیل منگی، معجزہ منگیا، مطالبہ کیتا، مشورے دا کیا، مشورہ کراں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے سوچیا ہی نہیں، اے ایمان ہے۔ ہن جنیاں نویاں چیزاں آ گئی ہیں اگے تے ہے نہیں سی، ہن نویاں بہت آ گئی ہیں۔ اگے بہت پرانے پہلے زمانے چ حافظ لبدا نہیں سی، ہن ماشاء اللہ ہر محلے، ہر پنڈ، ہر گلی، ہر شہر حافظ ہی حافظ۔ اگے خطیب لبدا ہی نہیں سی، ہن ماشاء اللہ فیس بک تے خطیب ہی خطیب۔ اگے بیچارے حاجی جانا ہوندا سی تے وہ کہندا سی سارے برادری کٹھے ہونا، پھول لے آنے، ہار لینے، اسٹیشن تے جانا، حاجی ہوراں نوں روانہ کرنا، حاجی اور آنا، برادری ساری کٹھے ہونا۔ ہن حاجی ماشاءاللہ اتنے ڈھیر ہو گئے نے، حاجی نے آپ دسنا پیندا ہے بھئی تسی مینوں مبارک ہی نہیں دتی، کیوں خیر ہے میں تے 2 ہفتے ہو گئے میں حج تو واپس آنا۔ ساریاں چیزاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ویسے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی، لیکن 2 چیزاں وچ کمی آ گئی ہے، ایک ادب اور ایک محبت۔ الدین کلہ ادب لا دین لمن لا ادب لہ، دین نام ہی ادب دا ہے، جس دے اندر ادب نہیں ہوتا دین۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 چیزاں سن، ادب بھی سی اور میرے ویرو ذرا سوچو تے صحیح، حدیبیہ دے مقام تے مسلمان آئے بیٹھے نے تے جانور نال لے کے آئے بیٹھے نے تے حضور نے پہلے خوشخبری دیتی ہے عمرہ کران گے تے سارے خوش نے، بیت اللہ دا طواف کران گے، صفا مروہ دی سعی کران گے، لبیک اللہم لبیک دے نعرے لاواں گے، اللہ دے در تے سجدے کران گے تے مشرکین مکہ نے روک لیا، انہاں کہیا سی تانوں عمرہ کرن دینا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا قاصد جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑھا کے بھیجیا، خبر مشہور ہو گئی، سرداران مکہ نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے 1400 صحابہ کو ککر دے درخت تھلے بیعت لئی تے فرمایا جدو تک عثمان دے خون دا انتقام نہیں لواں گے واپس نہیں جاواں گے۔ لیکن یہ خبر جھوٹی نکلی، لیکن میرے آقا نے محبت تے سنگت نبھائی ہے۔ میرے ویرو حضور فرمایا چلو سرداران مکہ دیاں شرطاں من لینے آؤ، صلح حدیبیہ دیاں شرطاں پڑھو نا۔
بڑیاں سخت نے، زیادہ ہی سخت نے۔ حضرت عمر کہندے نے میری طبیعت جلال وچ آ گئی تے میں عرض کیتی سونیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ساڈا اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، تسی بھی سچے ہو، تے انہیں نیوے پہ کے شرطہ مندے کیوں ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اس دے اندر میرے اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے ایو گل میں سیدنا صدیق اکبر کول کرن گیا، انہاں دے خیمے میں چلا گیا تے پھر میں جلال وچ گیا جدو اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، نبی آخر الزمان علیہ السلام بھی سچے نے، تے پھر انی نرمی کر دے کیوں ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے دے وچ اللہ دی کوئی حکمت ہے، جو لفظ پیغمبر نے کہے وہی لفظ صدیق اکبر نے کہے۔ کمال ہے، ایک کمال محبت ہے کہ جو الفاظ حضور نے فرمائے سن وہی الفاظ سیدنا، لفظاں میں فرق نہیں۔ رنگ ہی نبوت دا انج دا چڑھیا سی کہ میں تانوں عرض کیتا سی کہ اکثر لوگاں نوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ مدینے پاک گئے، پہلے لوگ حضرت ابو بکر نوں ملدے سن، آقا علیہ السلام نے اپنے رخ انور پھیریا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور چادر تان کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر دھوپ تے ہے نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ دھوپ ہوئے نہ ہوئے لوگوں نوں مغالطہ لگ رہا ہے، سلام میرے نال پہلے لیندے نے، میں اصل لوگوں نوں دسنا چاہنا کہ بیٹھن والا آقا ہے اور کھڑا ہون والا غلام ہے۔ میرے ویرو کیا کمال محبت ہے کہ آقا علیہ السلام تے سب کچھ قربان کر دیتا، ہاں قربان ہی کر دیتا۔ 45,000 دینار دا تاجر اور مکے دا بہت بڑا سیٹھ اور آخری وقت دے اندر ٹاٹ دا لباس اور ببول دے کانٹے بٹن اور پیروں ننگا، اور اللہ جبرائیل نو بھیج رہے ہیں اوہی سوٹ پوا کے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جبرائیل آج تیری وردی عجیب ہے۔ عرض کرتے نے حضور صرف میں نہیں پائی، سارے فرشتے نے اللہ پوائی ہے۔ فرمایا او کیوں؟ فرمایا اس واسطے جی آج تواڈے یار نے پائی ہے، اللہ نو یہ وردی پسند بڑی آئی ہے، اور اللہ پاک نے سارے فرشتیاں نو فرمایا ہے آج جڑے میرے نبی دے یار نے وردی پائی ہے تسی سارے وہی پاؤ۔ واللیل اذا یغشا اچھی درام والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ میں ایتاں پڑھ رہا تے اللہ پاک حضرت ابو بکر دی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا، اے بھی ابو بکر ہے، وَصَدَّقَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ، اے بھی ابو بکر ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ میرے ویر ذرا قرآن تے پڑھنا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اے بھی ابو بکر ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اے بھی ابو بکر ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اے بھی ابو بکر ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سارے ابو بکر دے فضائل نے۔ اللہ فرما دے نے جی میں قیامت والے دن میں اپنے محبوب نو راضی کراں گا، اے میں ابو بکر صدیق نو راضی کراں گا۔
سوچن دا مقام ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ اللیل واللیل، اگلی سورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک۔ سوچو اللہ پاک نے پہلی سورت وچ ابو بکر دے فضائل بیان کیتے، اس تو پچھلی سورت وچ اپنے محبوب دے فضائل بیان کیتے۔ چاہیے تے سی کہ اللہ اس تو پہلی سورت وچ اپنے محبوب دے فضائل بیان کردا، پھر اس تو پچھلی سورت وچ حضرت ابو بکر دے فضائل بیان کردا۔ اللہ نے دسیا ہے کہ جدوں تک تیرے دل وچ ابو بکر نہیں آئے گا، اللہ دا نبی تیرے دل وچ نہیں آ سکدا۔ تیرے دل دی غار نو جدوں تک ابو بکر صاف نہیں کرے گا، پیغمبر اس دل والی غار وچ داخل یہ ہو ہی نہیں سکدا۔ جس دل وچ ابو بکر نہ ہوئے، اس دل دے اندر آقا علیہ السلام، بولو او حضور اس دل دے اندر آ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، این خیال استو محال استو، جنوں پہلے ابو بکر تک پہنچنا پائے گا، پھر حضور تک پہنچو گے۔ جس دل وچ ابو بکر نہیں، اس دل وچ حضور دی کوئی محبت نہیں قطن۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا۔ نالے اللہ پاک نے سارے یارانو یار کے یار، نبی دے او بولو حضور دے یار، لیکن حضرت ابو بکر نو اللہ پاک نے صرف یار نہیں کیا، صحابی کے ہے، صحابی۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کہندے نے غار دیاں تنہائیاں دے اندر تے انہاں تاریکیاں دے اندر جدو اپنے صحابی نو کہہ رہے سن لا تحزن، لا غم نہ کر۔ خوف ہوندہ ہے اپنا تے غم ہوندہ ہے یار دا، لا تحزن۔ اور حضور نے نہیں کہا اللہ میرے نال ہے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، اللہ صدیق نو اللہ دے نبی غار وچ ہی وکھریا نہیں کیتا تے مزار وچ بھی وکھریا۔ اے اللہ دے نبی ہجرت والی رات حضرت ابو بکر کو خود چل کے گئے، چلو شاباش، چلو چلو چلو، واہ بھائی واہ۔ میں تو یہ دعا کرتا رہنا، میں تو سال ہو گیا بغیر تنخواہ دے ودا، میں تو پتہ نہیں ساری زندگی گزارنی ہے میں دعا ہے کرنا اللہ مسجد بن جائے۔ چونکہ نیت کیتی سی بھئی 50 سال عمر ہو گئی نا، پھر نوکری اللہ دی ڈٹ کے دینی ہے، تو میں تو دا نوکر ہاں، سمجھ آئی نا۔ دنیا بازار والے پاسے بڑی سی، وہی چھڈ کے آیا، چونکہ وہ دنیا سی، یہ دنیا کوئی نہیں، یہ دین ہی دین ہے، تے سواد دین دا اتھے ہی آنا، چونکہ اتھے دنیا بہت ہے۔ مسیح دے باہر نکلو نا، پہلی دکان دنیا، دوجی اگو پھر دنیا، تیجی، ساریاں دکاناں گنو، ساریاں ہی دنیا، سب دنیا ہے۔ اسے واسطے حضور نے فرمایا بازار شیطان دی جگہ ہے اور مسجد او بولو مسجد رحمان دی جگہ ہے۔ تے شکر ہے تے بازار دا ماحول ہے ہی نہیں۔ لوگ بڑے کہندے یار اتھے بڑا مجمع ہوندا، میں کہ سارے بازاری ہوندے چونکہ بازار ہے ادھر ہی جانا، کدے جان ہے بھائی۔ اس واسطے رحمان دی جگہ ہے، رحمان دی۔ ان المساجد للہ، گل مسجد تو یاد آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا مسجد نبوی دی جگہ کون خریدے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور میں خریداں گا۔ حضور نے فرمایا 2 یتیم بچیاں دیے۔ عرض کی تھی حضور میں پیسے زیادہ دیواں گا، یتیماں دا حق کھانا ساڈا شیوا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق
اللہ اس تو 10 گنا زیادہ وسیع تینو جنت وچ محل عطا کرے گا۔ میرے ویرو مسجد آباد کرن والے صحابہ، پابندی نال 5 وقت با جماعت نماز پڑھن والے سارے بولو، میں کہنا حج کرن والے، کلمہ پڑھن والے، روزہ رکھن والے، سچ بولن والے، نیکی کرن والے، پورا تولن والے، میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ کہندے نے صبح ہوئے یا شام ہوئے انہاں دی زبان تے اللہ دی معافی دے لفظ ہوندے نے۔ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار، اتنے بڑے عبادت گزار، لیکن الفاظ کیا نے زبان تے؟ والمستغفرین بالاسحار، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ۔ تے اسی 2 رکعتاں پڑھ لئیے، صلی الحائق وانتظر الوحی، 1 جولائی نے 2 نفل پڑھے، انتظار کر لگا بھئی ہونے وہی آئی، ہونے سمجھ آئی؟ ماشاء، وہ کہندے ساڈی پنجابی چ کہندے پا نہ پڑھی تے بج مسیتے بڑی۔ تقوی دا معیار دیکھو کہ اللہ پاک نے ایمان دا معیار ہی صحابہ نو بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لے کے آؤ جویں میرے نبی دے یار ایمان لے کے آئے، فقد اہتدوا، تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ایمان، حیا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، ذکر، اذکار، نوافل، حج، روزہ، زکوٰۃ اس طرح ادا کرو جس طرح صحابہ نے کیتا ہے، جس طرح صحابہ نے کیتا ہے۔ اسی کہنے ہاں بھئی میٹھا میٹھا، ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا، تھو تھو۔ اسی کہنے دین تو کوئی انج دا ہوئے نا جہدے چ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چڑھے، کھاندے بھی رہیے، پیندے بھی رہیے، موجاں بھی ماریے، بیڈ دا جڑا وہ کی گدا وہ بھی نرم ہوئے، بسترا بھی گرم ہوئے تے بخشے بھی جائیے۔ سبحان اللہ، کیڑے سوکھے ہو گئے مسلمان۔ انہاں دی قربانی دیکھ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ میاں مار رہے ہیں تے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزر ہوئے، فرمایا بلال جان بچان واسطے ایمان چھپا لے۔ عرض کیتی کیویں چھپاواں، میرا اللہ مینوں چیک کر رہے ہیں، بلال کچا ہے یا بلال۔ کدی کدی حالات بندے نو اللہ دا ولی بنا دیندے نے، کدی حالات بندے نو سوار دیندے نے، کیوں اللہ دے نیڑے کر دیندے نے جے بندہ اللہ دے رستے تے جمیا رہندا ہے، بیچارے تے امتحان آندا ہے پھر بھی کہندا ہے الحمدللہ، تکلیف آندی ہے پھر بھی کہندا ہے، تانے سندا ہے پھر بھی کہندا ہے الحمدللہ، اللہ تیری مرضی، تیری مرضی، میں کی کر سکنا۔ سلیم اس کا یار میرا جے دکھ بچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، جے یار ہی میرا دکھ وچ راضی ہے تے میں تے راضی یار نو ہی کرنا ہے۔ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ بس حال تو یہ ہے کہ ہر حال گوارا ہے،
بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ تے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہہ دیں میں مارس واسطے کھا رہا جے اللہ کہے بلال میرا ہے، امیہ دی مارے برسرے بازارے بتقرارے لیلو نہارے بے شمار بارے کئی بارے دیکھو تے صحیح بلال دا مدینے والے نال پھر بھی پیارے۔ 5 غلام خرید کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیتے سن۔ 5 غلام حضور فرمایا جن نے ایک غلام خرید کے آزاد کر دیتا اللہ انہوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا۔ اور حضرت ابو بکر نے 5 غلام 5 خرید کے آزاد کیتے، خرید کے، اور حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر اللہ تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ آزاد 188 حدیثیں ہیں، 188 صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی فضیلت ہے۔ ہاں وہ آج کل لوگ پتہ نہیں کس دماغ دے ہیں۔ میں کہنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور تے انی قربانی دے گئے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانہ تے تنگی ہوئے تے پھل پکے ہون تے فصلاں کٹن دے قریب ہون تے اعلان ہوئے یا خیل اللہ ارکبو، اللہ دے سوارو جاؤ، تے سارے اپنا حصہ لے کے آن، کوئی 10% لے کے آیا، کوئی 20% لے کے آیا، کوئی 50% لے کے آیا۔ قربان میں ابو بکر تے جاواں جڑا 100% لے کے آ گیا۔ تے آقا علیہ السلام نے سارے دا مال دیکھیا، سارے انو دعا دیتی، تے حضرت عمر دیواری پوچھ لیا، کی پوچھیا کی چھڑ کے آئے ہو؟ اگر حضور فرماندے کی لے کے آئے ہو تے حضرت عمر دا مال زیادہ سی وزن دے اندر، لیکن میرے آقا نے پوچھن دی نوعیت بدل دیتی ہے، فرمایا عمر کی چھڑ کے آئے ہو؟ عرض کیتی آقا جی ادھا گھر والے واسطے چھڑ کے آیا، ادھا اللہ رسول واسطے لے کے آیا۔ میرے آقا نے رخ انور پھیریا تے فرمایا صدیق تسی کی چھڑ کے آئے ہو؟ عرض کردے نے سونیا آپ دیاں زلفاں تے قربان، آپ دیاں قدماں تے قربان، آپ دے حسن تے قربان جاواں، سونیا میں گھر وچ اللہ رسول دا نام چھڑ کے آیا، سوئی بھی چھڑ کے نہیں آیا، سوئی بھی نہیں چھڑی۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولی ابی بکر ابن ابی قحافہ خاصہ، فرمایا سارے لوگوں نو اللہ دن قیامت دے اپنا دیدار عام کرے گا، ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر نو اللہ اپنا دیدار خاص کرے گا۔ اصل میں گل کرنی سی رنگ دی کہ نبوت دا رنگ کیویں چڑھیا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا تو لے بھی اس رنگ وچ گیا کہ حضور والے رنگ وچ فرق نہیں آیا۔ آخری گل علماء کرام نے لکھے جس کیفیت وچ بخار حضور نو ہویا اسے کیفیت وچ بخار حضرت ابو بکر صدیق نو ہویا۔ جننے دن حضور نو بخار رہا اننے دن صدیق اکبر نو بخار رہا۔ جس دن حضور انتقال کر گئے اسے دن صدیق اکبر انتقال کر گئے۔ جس پھٹے تے غسل حضور نو دتا گیا
اسے پھٹے تے غسل صدیق اکبر نو دتا گیا، جتنے کپڑیاں وچ کفن حضور نو دتا گیا انہاں کپڑیاں وچ کفن صدیق اکبر نو دتا گیا۔ میرے ویرو جس طرح حضور دی جدائی وچ مدینے والے رو رہے سن، اس طرح صدیق اکبر دی جدائی وچ رو رہے سن۔ جیڑا جدائی دا وقت حضور دا سی اوہی جدائی دا وقت صدیق اکبر دا سی۔ جویں صدیق اکبر نے فرمایا سی طبت حیا و میتا، سونیا موت بڑیاں بڑیاں دی رونق چھن لیندی ہے، چہرے دی بہار چلی جاندی ہے۔ سونیا تسی زندگی وچ بھی بہار والے، انتقال دے بعد بھی بہار والے۔ ایو جملہ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ نے صدیق اکبر دی وفات تے کیا، فرمایا موت بڑیاں بڑیاں دے رنگ روپ اجاڑ دیندی ہے، پر اللہ پاک نے مرن دے بعد صدیق اکبر نو روپ اور دے دیتا ہے۔ یہ مطابقت ہے زندگی دی بھی اور موت دی بھی۔ اللہ تینوں مینوں ایسی مطابقت نصیب فرمائے، اور کدو فرمائے گا جدو اسی ساری زندگی سنت دے مطابق گزارن دی او بولو کوشش کریں گے۔ میرے مرشد جی کل فرما رہے سن کہ میں یونیورسٹی پڑھتا سی، میرے دل شوق پیدا ہویا کہ میں ساری زندگی سنت دے مطابق گزاراں۔ میں ایک مفتی صاحب کو گیا جامعہ اشرفیہ جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ، میں انہوں نے عرض کی بھئی اسٹوڈنٹ تے میں یونیورسٹی دا، لیکن دل میرا کردہ ہے کہ میں ساری زندگی سر دے والاں تو لے کے پیران دے ناخنا تک سنت دے مطابق گزارا، تے تواڈے کولوں رہنمائی لین آیا بھئی سنت دے مطابق کھانا کھانا، سنت دے مطابق پانی پینا، سنت دے مطابق اپنا کپڑے پانا، سنت دے مطابق سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، یعنی 24 گھنٹے دی زندگی۔ کہندے انہوں نے میں فرمایا سب تو پہلے اپنے نگاہ دی حفاظت کر، اپنی نظر دی حفاظت کر، پھر سنت تے چلنا تیرا آسان ہو جائے گا۔ کہندے پھر میں نظر دی حفاظت انج کیتی کہ عورتاں ہزاراں گزر جاندیاں بازار دے اندر، مینو کسی عورت وال دیکھنا تے دور دی گل ہے، کسی دے برقے دا رنگ بھی یاد نہیں سی ہوندا، دیکھنا نہیں۔ اللہ نے کرم یہ کیتا کہ 30 سال دی عمر وچ اللہ نے اپنے حبیب دی زیارت کرا دیتی، اور پھر حضور دی زیارت دی برکت نال اللہ نے سنت دا شوق نصیب فرما دیتا، اور وہ فرماندے سن کہ میری اور کوئی کرامت نہیں، بس سنت تے عمل کرنا ہی میری کرامت ہے۔ اسی بھی سنی کہلوانے ہاں تے سانو کوشش کرنی چاہیے کہ ساڈا وجود حضور دی سنت دی خوشبو والا بن جائے، ساڈے چلن پھرن دے اندر، ساڈے اٹھن بیٹھن دے اندر، ساڈے کھان پین دے اندر، ساڈی شادی غمی دے اندر، ساڈے دن رات دے اندر حضور دی سنت دی خوشبو آئے۔ بس نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں تے بابا اس بات دا قائل ہاں تے سور تھوڑا ذوق ویکھ کے لالو لینا، تے ویسے تو ہن میں اندروں مر گیا ہاں، ایک بندہ باہروں مرد ہے نا، ایک اندروں مر جاندہ ہے، تے کوشش کروں ہاں بے چلو اپنے کسی علاقے جوائیں کٹھی ہے لیسا، پر چلو شکر ہے اللہ نے جگہ ہی وہ دیتی ہے جڑی فقیران دی ڈیرہ لان دی جگہ ہے۔ تے فقیران لا بیان ہی کدی کدی سن لیا کرو، تسی پھر آتے ہو بے چلو اور مولوی اور سوری لائی رکھیں، تے کدی کدی میں لا لواں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اصل بات ہے گردی کہ تیری میری زندگی وچ حضور دی سنت آ جائے، اسی اللہ دا فرض پورا کریے، حقوق و لباد دی ادائیگی کریے، اللہ اپنے حق پھر بھی معاف کر دے گا، تے بندیاں دے حق اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا۔
اس واسطے کوشش کریے، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ کریں گے، اللہ پاک بہت کرم کرے گا انشاءاللہ۔ چونکہ خطابت دے میدان 25 سال میں گھوڑے بجائے نے، زور بھی لائے نے، دل دی کیفیت اللہ نے نہیں بدلی، بالکل نہیں بدلی۔ اور حقیقت تنوں دساں دنیا داری دا ماحول ہی ہے سارا، چونکہ میں تو رہا اس فیلڈ وچ، لیکن دینداری یہ ہے کہ اللہ تیرا میرا دل بدل دے وے، اور اللہ تیرے میرے لباس، چال، کال، رفتار، گفتار، کردار، جذبات، تاثرات، خیالات، حالات، واقعات، دن رات، بلکہ ہر بات دے اندر اللہ سنت دی خوشبو پیدا کر دے اسی لنگیے لوگ کہن کہ واقعی خادم قرآن جا رہے ہیں اور پیغمبر دا غلام جا رہے ہیں، بس اور میاں نہ کسی کو کچھ لینا نہ دینا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔